کل رات ہم جدہ سے چل پڑے تو آج صبح سویرے افغانستان پہنچ گئے، اور یہ کابل ایئرپورٹ ہے، اس کا باہر کا حصہ۔ السلام علیکم، میں ہوں عثمان۔ آج میں کابل افغانستان ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچ گیا ہوں۔ یہ کابل ایئرپورٹ ہے، آئی لو افغانستان یہ لکھا ہوا ہے سامنے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر جا کر گھومیں گے پھریں گے اور ویڈیو بنائیں گے۔ یہ ابھی ایئرپورٹ ہی ہے۔ اب ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے ہیں، اب کابل کے شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں سے جو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، زندگی نارمل چل رہی ہے، رواں دواں ہیں۔ ہاں جی، ابھی ہوٹل پہنچ گیا ہوں ایئرپورٹ سے۔ یہ کمرہ میں نے بک کیا ہوا ہے، اچھا ہے کابل میں، تو اس ٹائپ کا کمرہ ہے۔ اس کا ہے رینٹ 2500 افغانی پر نائٹ۔ تو یہ دیکھ لیجئے اس قسم کا کمرہ ہے، صوفہ میری چیزیں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہوٹل روم ہے 2500 افغانی۔ یہاں پر روڈ سائڈ 7ویں منزل پر ہے روم۔ یہ کابل کا شہر کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے۔ بس یہ ہے، ابھی تھوڑا ریسٹ کر کے پھر نکلتا ہوں باہر، دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ وہیں ملیں گے۔ ہوٹل پر کچھ ریسٹ کرنے کے بعد شام کے وقت ہم باہر نکلے کہ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائے۔ بہرحال ہم اس ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کابل کا سب سے مہنگا ترین ریسٹورنٹ ہے۔ یہ ہے کابل کا شارِ نو۔ شارِ نو کا مطلب ہے نیا شہر، یعنی یہ کافی مشہور جگہ ہے اور بزنسز یہاں کافی ہے۔ زندگی بالکل رواں دواں ہے اور نارمل چل رہی ہے۔ یہ ہے کرغہ، جو کہ کابل سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، پغمان کے راستے میں یہ پڑتا ہے۔ ابھی ہم کابل سے ٹیکسی لے کر پغمان جا رہے ہیں۔ ابھی ہم راستے میں ہی ہے، یہ روڈ پغمان کی طرف جا رہا ہے۔ پغمان جو کہ کافی دور نہیں ہے لیکن کافی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ ابھی ہم پغمان پہنچ گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑیاں اور درخت، اور یہ کافی مشہور ایک زبردست پکنک پوائنٹ ہے جو کابل کے قریب ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ پکنک منانے آتے ہیں، خصوصاً جمعہ کے دن کافی یہاں رش ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر بہت اچھے خوبصورت سوئمنگ پول بھی بنے ہوئے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہاں سوئمنگ کرنے بھی آتے ہیں۔ تو جس دن ابھی ہم یہاں آئے ہیں اتنا آج بیزی نہیں ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ویکینڈز میں کافی یہ بیزی رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے پغمان، جو کہ ایک خوبصورت پوائنٹ ہے، پکنک کے لیے بڑی زبردست جگہ ہے اور کافی ٹھنڈا بھی ہے۔ ابھی ہمیں یہاں کافی سردی لگ رہی ہے کیونکہ ہر طرف برف تو نظر نہیں آ رہا، لیکن برفانی ہوائیں ہیں، ضرور چل رہی ہے۔ یہاں سیکیورٹی کے انتظامات بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ بڑی آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور یہاں انجوائے کر رہے ہیں، اپنے پکنک منا رہے ہیں، کوئی ایسے ایشو نہیں ہے۔ تو کل کا ہمارا پروگرام ہے بامیان جانے کا۔ افغانستان میں ہم نے اپنا سارا سفر روڈ پر ہی کیا ہے،
تاکہ اچھی طرح سے ایک ایک جگہ کو دیکھ لے اور انجوائے کرے اور اس کی ہسٹری کو جان سکے۔ دوسرے دن صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم بامیان کی طرف کابل سے روانہ ہو گئے۔ اب ہم راستے میں ہے، بامیان کی طرف جا رہے ہیں تو سورج ابھی تھوڑی دیر پہلے راستے میں نکلا، تو یہ راستہ ہے بامیان کی طرف جا رہا ہے۔ بامیان ہے شمالی افغانستان میں، جو وہ بھی ایک کافی خوبصورت جگہ ہے، تو اسی لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم جائے بامیان کی سیر بھی کرے۔ اور راستے میں یہ خوبصورت، یہ اونچے اونچے پہاڑ، کہیں کہیں اس پہ برف بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی ہم دیکھے۔ اور ان پہاڑوں کے بیچ یہ بلکاتے ہوئے روڈز، یہ خوبصورت نظارے، حسین منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ نیلا آسمان اور یہ اونچے اونچے پہاڑ اور اس کے بیچ میں یہ بلکاتی ہوئی سڑکیں اور پہاڑوں کے بیچ میں کہیں کہیں خوبصورت وادیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اب ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک گئے تاکہ رک کر بھی ان پہاڑوں کا نظارہ کیا جا سکے۔ یہ بلو اسکائی اور یہ خوبصورت اونچے پہاڑ، ہم یہاں رکے ہوئے ہیں، ان کا نظارہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں تصویریں بھی لے رہے ہیں۔ اب ہم وہاں سے چل پڑے، بس ابھی تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ بامیان پہنچ رہے ہیں۔ یہ دیکھے یہ راستہ، یہ کتنی خوبصورت ویلی ہے، پہاڑوں کے بیچ میں درخت بھی ہے۔ یہ ابھی ہم بامیان کے شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ کافی پرانا شہر ہے، بہت ہی تاریخی اور کافی خوبصورت اور زرخیز بھی۔ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، درخت دونوں جانب سڑک کے کنارے، اور بہت ہی گھنا جنگل سا لگ رہا ہے۔ کافی سایہ دار سڑکیں ہیں جو حسین منظر پیش کرتا ہے۔ تو یہ ہے بامیان۔ تو یہ ہے بامیان کا بہت تاریخی اور مشہور پوائنٹ، جہاں بڈھا ہوا کرتے تھے، اور یہ بامیان کے شہر کے ساتھ ہے۔ آج صبح 5 بجے نکلے کابل سے، سویرے چلتے چلتے بامیان آ گئے۔ یہ بامیان ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ بڈھا یہاں پر ہے، کیونکہ یہ پہلے یہاں بدھزم ہوا کرتا تھا اسلام سے پہلے۔ یہ بیچ میں بڑا بڈھا تھا جو کہ کچھ سالوں پہلے جو ہے اس کو اڑا دیا گیا۔ یا کے زمانے کا ٹینک یہاں پر ٹوٹا پھوٹا ابھی تک پڑا ہے، یہاں پھر لوکل لوگوں نے اس کو سفید رنگ دے دیا۔ میرے خیال میں کوئی زیادہ سے اس کو زنگ لگا ہوگا تو انہوں نے سفید رنگ دے دیا، لیکن یہ ہے رشیا کے زمانے کا ٹوٹا پھوٹا ٹینک۔ اس کا چین بھی اس طرف پڑا ہوا ہے۔ یہاں بامیان میں کھیتی باڑی کا کام بہت ہوتا ہے، ہر جگہ کھیتیاں ہی کھیتیاں نظر آتی ہے۔ یہاں پر آلو اور پیاز، دیگر سبزیجات کثرت سے ہوتا ہے۔ بامیان کی آبادی 100% ہزارہ پر مشتمل ہے۔ یہاں کے لوگ تقریباً سب ہزارہ ہیں اور فارسی
زبان بولتے ہیں، فارسی بھی نہیں بلکہ ہزارگی بولتے ہیں، اور یہاں پشتو زبان بولنا نہ ہونے کے برابر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 45 سال کی جنگوں میں اس علاقے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کسی بھی فورس کے آگے ان کے ساتھ ریزسٹ نہیں کیا، بس یہ آرام سے رہتے رہے اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہاں پر آپ کسی بھی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جائے تو آپ کو باربیکیو ہی ملے گا۔ بامیان کے بعد اب یہاں ہم بند امیر پہنچ گئے۔ بند امیر جو ہے وہ کوئی 45 کلومیٹر جو ہے بامیان سے آگے ہے۔ یہ یہاں پر اب یہ گیٹ سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ کچی سڑک جاتی ہے کافی دور تک، آگے جا کر بند امیر ہے۔ اور بند امیر جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے جو کہ ان پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ بند امیر ایک بہت مشہور جھیل ہے پورے افغانستان میں۔ اس کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ جس نے بند امیر نہیں دیکھا اس نے افغانستان نہیں دیکھا، یعنی اتنا حسین جھیل آپ ابھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ کتنی حسین چھوٹی چھوٹی آبشاریں بہہ رہی ہیں ان پہاڑوں سے نکل کر۔ یہ سب برفانی پانی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن گرم لگ رہا ہے، اچھا خاصا دھوپ ہے، پھر بھی یہ پانی بالکل برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اور یہاں میں بیٹھا ہوں اس کو انجوائے کر رہا ہوں۔ بہت ہی حسین لگ رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے۔ نیلا آسمان اور نیلا پانی، اور یہ پانی بالکل صاف اور شفاف ہے، اور یہاں لوگ کشتیاں بھی چلاتے ہیں، سوئمنگ بھی کرتے ہیں۔ بڑی حسین جگہ ہے۔ بامیان سے یہاں پہنچ گئے، کافی راستہ لمبا تھا، اور یہ بہت بڑا خوبصورت جھیل ہے۔ اس کا بالکل بلو پانی ہے، بہت حسین منظر ہے۔ تو یہ کافی دیکھنے کی جگہ ہے، دور دور سے اسے دیکھنے آتے ہیں۔ تو یہ ہے بند امیر بامیان ڈسٹرکٹ میں۔ کابل میں 3 دن گزارنے کے بعد، خوب سیر و تفریح کرنے کے بعد، آج ہم بائی روڈ قندھار کی طرف نکل پڑے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مشینری نظر آ رہی ہے، نئی سڑکیں بن رہی ہیں، جگہ جگہ ہائی وے بن رہے ہیں اور بلڈنگز بن رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دھواں نکل رہا ہے، یہ بھی جو ہے یہ روڈ بنانے کی جو ہے فیکٹری یہاں سائٹ پہ لگی ہوئی ہے۔ تو کافی خاصا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، کتنی بڑی مشین پڑی ہوئی ہے۔ طالبان گورنمنٹ نئے سرے سے افغانستان کو ری بلڈ کر رہا ہے۔ یہ پرانے قندھار کا شہر ہے جہاں میرے بچپن کے دن گزرے تھے، اور ہمارا گھر بھی یہاں سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا، اسی علاقے میں آس پاس ہم رہتے تھے۔ ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں انار اور انگور کے باغ میں جو کہ قندھار میں ہے۔ اس باغ میں نے پورا دن پکنک منایا، صبح سے لے کر شام تک اپنے دوستوں کے ساتھ، اور بہت انجوائے کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ قندھار میں جو کہ ہے انار کے باغات اور انگور کے باغات کس طرح سے ہیں،
اور کس طرح لوگ وہاں جا کر پکنک بھی مناتے ہیں، پورا دن گزارتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ یہ اکثر ویکینڈ میں ہوا کرتا ہے۔ تو آج بھی ویکینڈ ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس انار باغ میں آیا ہوں، جو اس کے ساتھ انگور کا باغ بھی ہے، اور یہاں ہم نے کافی انجوائے کیا پورا دن۔ یہ وہی باغات ہے جن میں اپنے بچپن کے زمانے میں بھی آیا کرتا تھا، یہاں بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور انگور کھاتا تھا۔ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے انار کے باغات ہیں۔ تو یہ ہے قندھاری لائف سٹائل۔ قندھار کے لوگ اس طرح سے اپنے لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے لوگ افغانستان کے باہر رہ نہیں سکتے اگر کوئی سخت مجبوری نہیں ہو، جیسے کہ جنگوں کی حالات میں۔ یہاں کی زمین بہت زرخیز ہے اور پانی بہت میٹھا ہے، اسی وجہ سے میوے یہاں بہت ہی زیادہ مزیدار ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ انار، انگور، خربوزے، سیب اور بہت سارے میوے۔ افغانستان کے میوے پوری دنیا میں مشہور ہے اپنے خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے۔ میں جب سے یہاں افغانستان میں آیا ہوں تب سے میں نے اتنا انار کھایا ہے اور اتنا انار کا جوس پیا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کئی سالوں میں نہ تو اتنا جوس پیا تھا انار کا، نہ تو اتنا انار کھایا تھا۔ خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے بار بار میں انار کھاتا تھا اور جوس پیا کرتا تھا، اور کاش کہ یہ انار پوری دنیا میں پہنچتا۔ یہ پھر انگور کا باغ ہے، بالکل انار کے باغ کے ساتھ۔ دیکھو کتنا زبردست یہاں پر نہریں ہیں اور انگور کے بوٹے ہیں، اور اس میں چلتا رہا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ان مچھلیوں پر یہاں ابھی مسالہ لگا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ان مچھلیوں کو اس کڑھائی میں فرائی کر رہا ہے۔ اب اس کے فرائی ہونے کے بعد انشاءاللہ دسترخوان لگے گا، سارے ساتھی بیٹھیں گے اور ان مچھلیوں کو کھا کر انجوائے کریں گے۔ یہ دیکھو ابھی دسترخوان بچھ گیا اور اس پہ قندھاری نان رکھ دیا گیا، ابھی مچھلی بھی آئے گی۔ یہ ہے قندھاری سرکے کا اچار۔ یہ دیکھو یہ ہے قندھاری لسی جو یہ ٹشت میں پڑا ہوا ہے، اور ساتھ میں پلیٹوں میں مچھلی۔ سارے ساتھی بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ یقیناً بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ کیا ہے یہ حسین لائف سٹائل۔ اب کھانے کے بعد انار کھانے کا دور شروع ہوا۔ اب سارے ساتھی یہ انار انجوائے کریں گے۔
کندہار گھومنے کے بعد اب اس کوچ میں بیٹھ کر واپس کابل جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔